السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک حکم ہم سب کے لیے ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ نے یہ آیت کریمہ اس سے پہلے سنی ہوگی، آپ ماشاءاللہ سے پڑھتے بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہماری ضروریات کی ہر چیز ہمیں مہیا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب ساری دنیا کو بنانا تھا، ابھی بنایا نہیں تھا، حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلم سے اکتب، تو لکھ دے۔ اس نے کہا میں کیا لکھ دوں؟ کہا قیامت تک اب جو کچھ ہونا ہے وہ سب لکھ دے۔ یعنی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی مخلوقات جو ہیں ان کا مقدر بھی لکھ دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم ہیں، ہمارا رزق لکھا جا چکا ہے، اولاد لکھی جا چکی ہے، کسی کی زندگی کتنی ہے یہ لکھا جا چکا ہے، تندرستی کب تک رہے گی، بیماری کب آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ مقدر سمجھتے ہیں، قدر و قضا، تقدیر اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے، غم بھی خوشی بھی، ایسے ہی ملاپ بھی جدائی بھی۔ ہر روز جہاں بچے پیدا ہوتے ہیں ہر روز لوگ مرتے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو مقدر لکھا ہے ہمارا، وہ صرف لکھ نہیں دیا بلکہ اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ کون سی چیز کتنی ملنی ہے، اندازہ بھی ہے، بچے ہیں کتنے ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، مال کتنا ملے گا، گھر کتنے ہوں گے، صحت کتنی ہوگی، اچھا وہ اتنے ہی اندازے کے مطابق ہمیں ملتا ہے۔ یہ دو آیات ایسی ہیں قرآن مجید کی، دو احکام ایسے ہیں، اگر انسان ان پر ایمان لے آئے تو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ ایک یہ کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے ہم اسے بڑھا نہیں سکتے۔ بعض دفعہ ایک انسان بہت زیادہ مانگتا ہے لیکن وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ ملتا اتنا ہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ اندازہ مقرر کر دیا۔ دوسری چیز مقدر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وقت بھی مقرر کیا ہے۔ بعض دفعہ ہم اللہ تعالیٰ سے جب کچھ طلب کرتے ہیں
دل کرتا ہے کہ ابھی ہی مل جائے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت لکھا ہے، کسی کی شادی کے 7 سال بعد جا کے اس کی اولاد ہوتی ہے. مانگتے تو وہ پہلے دن سے ہے، لیکن وہ 7 سال انتظار میں گزرتے ہیں. اسی طرح کسی کو بیماری آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اب اس کی شفا یابی کا وقت مقرر کیا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتی. یہ ہے مقدر، تقدیر. اس پر ہمارا ایمان ہے، اچھی ہے یا بری ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. اچھا، پھر اسی طرح ایک بڑی اہم چیز ہے، جب ذہن میں آتا ہے نا کہ تقدیر لکھی جا چکی ہے، اب تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اچھی ہے یا بری ہے کیا پتہ. اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ایسی چیز رکھی ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے. ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو اگر کوئی بدلنے والی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف دعا ہے، بس. اس کے علاوہ تقدیر نہیں بدلتی. مقدر جو اللہ نے مقدر کر دیا، حتیٰ کہ اگر کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، نہ وہ 1 منٹ آگے ہوتا ہے نہ 1 منٹ پیچھے، لیکن دعا میں اللہ نے طاقت رکھی ہے. آج کے اس سیشن کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ دنیا کی تمام قوتیں اور تمام طاقتیں جہاں ختم ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دعا کی طاقت کو وہاں سے شروع کیا ہے. یہ موضوع میں نے اس لیے رکھا کہ ضروری نہیں کہ بڑے لوگ ہی دعائیں کریں. جو بچیاں ہیں، جو بھی جوان ہیں، دعا تو ان کو بھی کرنی چاہیے. بلکہ دعا کی اہمیت کو سمجھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں ہر حال میں دعائیں کرنی چاہیے. اب دیکھیے، ہم میں سے ہر بندہ کچھ نہ کچھ تو ویسے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ ہم کسی کو کہتے ہیں دعا کریں رزق کے لیے، اولاد کے لیے، گھر کے لیے، اور آج کل تو ہر بندہ مال کے لیے ہی دعا کرواتا ہے جو مہنگائی کی حالت ہے. لہٰذا آپ دعا کروائیں ضرور، لیکن آئیے ذرا جانتے ہیں اس کی طاقت کتنی زیادہ ہے. میں کروں یا آپ کریں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اچھا، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. دیکھیے، وہ بڑے ذہین تھے. سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے یا دور ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے ہم نے اونچی بلانا ہے یا آہستہ. اللہ کو کیسے پکارا کرے؟ اگر تو دور ہے تو اونچا اونچا پکارے، اگر نزدیک ہے تو آہستہ پکاریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو کہہ دیجئے میں قریب ہوں. کتنا قریب ہوں؟ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری شہرت سے زیادہ قریب. بس تم نے ایک کام کرنا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی جہاں بھی مجھے پکارو گے میں جواب دیتا ہوں. صرف سنتا نہیں ہوں، جواب بھی. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ تم پکارو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ساتھ میں ایمان بھی لاؤ. وہ کہتے ہیں نا ایمان بڑھا کے یقین کامل کے ساتھ دعا مانگو، کوئی بھی دعا مانگو. اچھا، اس آیت کے مطابق ایک سوال جو ہمارے ذہنوں میں آ سکتا ہے وہ یہ کہ جو دعا کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی ہمیں تو پتہ ہے اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں، لیکن جب تک آپ جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، آپ کا ایمان نہیں بڑھتا،
ٹھیک ہے؟ پہلی بات یہ، اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں کیوں کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے، یاد رکھیے گا۔ کائنات میں آپ نے جب بھی دعا مانگنی ہے، کسی سے مانگنا ہے، تو آپ اس سے مانگنی جو آپ کے بولے بغیر آپ کو سمجھتا ہے، ایسے ہی ہے، جو آپ کے دل کا حال جانتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی شخصیت تو نہیں ہے نا جو ہر مخلوق کی بولی سمجھے، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ اللہ تعالیٰ تو جانوروں کی بھی سنتا ہے، پرندوں کی بھی سنتا ہے، ہر مخلوق کی بولی کو سمجھتا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہم اپنی زبان سے کبھی نہ بھی مانگیں تو بھی وہ سنتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ ایک بندہ ہے وہ گونگا ہے، لیکن دعائیں تو اس کی بھی قبول ہوتی ہیں۔ اب بول کے تو نہیں مانگ رہا، دل میں آتا ہے نا اس کے۔ پتہ چلا ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیوں کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کائنات کی ہر مخلوق کی بولی کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، درخت ہیں، ان کی بولی کیا ہے؟ جھکنا۔ پانی ہے، اس کی بولی کیا ہے؟ بہنا۔ پہاڑ ہیں، ان کی زبان کیا ہے؟ بلندی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ پرندے آپ کو چہچہاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی بولی کو سمجھتا ہے۔ سمندر کی تہہ کے اندر مچھلیاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات ان کو مہیا کرتا ہے۔ غار کے اندر اندھیرا ہے، ایک کالا پتھر ہو، اس کے اوپر ایک کالے رنگ کی چونٹی ہو، اللہ تعالیٰ تو اس کی بھی سنتا ہے۔ لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا اتنی بڑی عبادت ہے، لیکن ہم اس سے بڑے محروم ہیں۔ اس یقین کے ساتھ مانگیے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اچھا، اس سے آگے چلتے ہیں۔ پھر جس سے آپ مانگ رہے ہیں وہ خزانوں کا مالک ہے۔ کسی بندے سے آپ جیسے رشتہ دار ہوتے ہیں، انسان ہے، اس سے کوئی آپ ہیلپ لیتے ہیں، مدد لیتے ہیں، مسئلہ نہیں، لیکن پہلے آپ ضرور یہ سوچتے ہیں اس سے پیسے مانگنے، اس کے پاس ہوں گے کہ نہیں، ایسے ہی ہے نا۔ ضرورت آ پڑی ہے تو آپ کسی ایسے بندے کی تلاش میں ہوں گے جس کے پاس رقم تو ہو۔ کبھی آپ کے ذہن میں یہ نہیں آ سکتا کہ اللہ سے مانگوں تو اللہ کے پاس شاید ہو ہی نا، کبھی آیا نہیں۔ وہ خزانوں کا مالک ہے، ساری دنیا کو وہ خزانے تقسیم کرے، ذرہ برابر بھی اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ آپ دیکھیں نا، انسان کسی کو کتنا دے سکتے ہیں۔ ہم اگر کسی کی مدد بھی کریں تو فوراً دیکھتے ہیں پیچھے ہمارے پاس ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک بنی رہے گی، لوگوں کو اور تمام مخلوقات کو رزق عطا کرتا ہے۔ یہ مال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ اور آپ دیکھیے نا، جب اللہ تعالیٰ فائدہ دینے پر آتا ہے کوئی آپ کو نقصان نہیں دے سکتا، اور جب اس نے آپ کو پہنچانا نہ ہو، آپ کے ہاتھ میں نہ والا ہو، وہ اندر نہیں جا سکتا، ایسے ہی۔ اور جب اس نے مہیا کرنا ہے، وہ کئی میل سے چل کر وہ نوالا آپ تک پہنچے گا۔ لہذا دوسرا اس کا نقطہ یہ ہے، اللہ سے دعا اس یقین کے ساتھ کیجیے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ کچھ بھی آپ مانگ لیں وہ ہر روز ایک نئی شان ملتی ہے۔ کیا آپ یہ خیال کریں کہ شاید اس کے پاس رزق نہ ہو، نہیں، مال نہ ہو۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا وہ بادشاہ ہے، یہ ساری بادشاہی اسی کے لیے ہے، اور اس کو دیتے ہوئے زیادہ وقت بھی نہیں لگتا۔ دیکھیے ہم انسان ہیں، کسی سے مدد مانگیں گے وقت لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک کن کا کمال ہوتا ہے بس، اور ہمیں وہ چیز عطا ہو جاتی ہے۔
آپ اس کے کن کا کمال دیکھیے، بغیر ماں باپ کے وہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے لگا، یہ اس کے کن کا کمال ہے۔ حضرت حوا کو ایک مرد سے پیدا کرنے کا، جی یہ اس کے کن کا کمال ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنے کا، اور یہ اس کے کن کا کمال ہے کہ پھر وہ دو جوڑے ہیں، میاں بیوی ہیں، اور انسان سے انسان تخلیق پاتا ہے، یہ اس کے کن کا کمال ہے۔ اس کے لیے کچھ عطا کرنا مشکل کام نہیں ہوتا، بس ہمیں تھوڑا مانگنا آنا چاہیے۔ اچھا، تیسری چیز، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ چاہے آپ کا کتنا ہی پیارا رشتہ ہے، آپ ایک دفعہ مانگتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، آپ کے بھی دل میں آتا ہے، آپ کو بھی شرم آتی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ بھی سوچے کہ بار بار ہی مانگنا شروع کر دیں۔ ایسا ہی ہے نا، انسانوں سے بار بار مانگے تو ان کو پسند نہیں آتا، اللہ سے بار بار مانگے اس کو پسند آتا ہے، اور وہ رحیم ہے۔ آپ کو کوئی تانا نہیں ملے گا کہ پہلے ضائع کر دیا تھا، آپ سے واپسی کا کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ جتنے پیسے میں آپ کو دے رہا ہوں وہ مجھے واپس دینے، کہ ہے کوئی مطالبہ؟ ہم تو اللہ کی دی ہوئی سانسوں کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، جب سے ہوش سنبھالا ہے، بلکہ جب سے آنکھ کھولی ہے، چل رہی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر شروع ہو جائے گی، جب تک اس کا اذن ہے یہ سانسیں چلیں گی۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ مانگو، دنیا میں کوئی بندہ آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کہ وہ کہے کہ مانگتے جاؤ، نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ مانگو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، تمہارا رب تم سے یہ کہتا ہے ادعونی، دعا کرو مجھ سے، استجب لکم، میں تمہاری بات کا جواب دوں گا، اور ان الذین یستکبرون عن عبادتہ، جو لوگ اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں رسوا کر کے داخل کرے گا۔ ایک نقطہ سمجھانے لگا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عبادت دعا کو کہا ہے۔ بعض دفعہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نماز روزہ بس یہی عبادت ہے، نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، ساری عبادات آپ اکٹھی کر لیں، اس کا نچوڑ کیا ہے؟ دعا کرنا۔ اچھا، اس کی مثال کو آپ سمجھیں، 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں نا، دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے۔ آپ دیکھیے، نماز کے اللہ تعالیٰ نے اوقات مقرر کی، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، روزے ہیں، رمضان آتا ہے، سال میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کی، زکوٰۃ ہے، کوئی بندہ صاحب نصاب ہے، 1 سال گزر گیا، اس کے پاس مال تھا، وہ زکوٰۃ دے۔ حج ہے، جس کے پاس جسمانی طاقت ہے اور مالی استطاعت ہے وہ حج کرے۔ دعا کے لیے کوئی باؤنڈری نہیں ہے، قید ہی نہیں کیا، مقید ہی نہیں ہے آپ کہ صبح کریں شام کو کریں، نہیں، جب مرضی کریں، ہر وقت کریں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اور ہر موقع پر دعا کیا کرتے تھے۔ دعا کا کوئی ٹائم نہیں ہے، آپ کچن میں کام کر رہے ہیں، آپ دعا کریں۔ بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ذکر کرنا ہی یہ ہے ذکر الہی، نہیں بھائی، دعائیں بھی ذکر الہی ہی ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، یہ بھی ذکر ہے، اور اس سے 2 فائدے ہیں، ایک آپ کو وہ مل جائے گا جو آپ نے مانگا ہے، اور دوسرا یہ ذکر بھی ہے، آپ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کریں گے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارو گے میں سنوں گا، صرف سنتا نہیں ہوں، جواب بھی دوں گا، یعنی جواب دینا کیا ہے؟ میں قبول کروں گا۔ اب آپ دیکھیے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے اس کو دعا دیتے، جب کوئی آتا اس کو دعا دیتے، جب کوئی جاتا اس کو دعا دیتے۔ کبھی آپ سیرت پیغمبر پڑھیے، صبح کو اٹھتے تو کیا تھا؟ دعا۔ ایسے ہی تہجد کے لیے اٹھتے تو کیا پڑھتے تھے؟ دعائیں۔ نماز پڑھ لی ہے اس کے بعد دعائیں ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ صبح و شام کے اذکار کیا ہیں؟ دعائیں ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد آپ جو اذکار کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ دعائیں ہیں۔ بیت الخلاء میں جاتے ہیں، دعا ہے۔ باہر آتے ہیں، دعا ہے۔ آپ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، کھانا شروع کرتے ہیں، دعا ہے۔ بھول گئے ہیں، درمیان میں بھی دعا ہے۔ اختتام کیا ہے تب بھی دعا ہے۔ حتیٰ کہ جب کوئی بندہ پانی پیے تب بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ۔ کوئی وقت ایسا ہے ہی نہیں کہ چھوڑو۔ اچھا، پھر اسی طرح رات کو سونے سے پہلے دعائیں ہیں۔ بعض ایسی دعائیں ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے رات سونے سے پہلے یہ دعا پڑھی ہے، صبح تک اس کی وفات ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ دعا میں اتنی طاقت اور قوت ہے چھوٹے چھوٹے کام۔ اچھا، سفر پہ جانا ہے، گھر سے نکلنا ہے، دعا ہے۔ سواری پر بیٹھے ہیں، دعا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے آپ سواری سے اترے ہیں زمین پر، آپ نے دعا پڑھنی۔ مسجد میں جا رہے ہیں، دعا پڑھنی۔ اچھا، کسی کو دیکھا ہے وہ معذور ہے، دعا پڑھیں۔ کوئی بیمار ہو گیا، آپ عیادت کے لیے جاتے ہیں، دعا پڑھیں۔ کسی کی وفات ہو گئی ہے، تعزیت کے لیے جاتے ہیں، دعا پڑھیں۔ ہماری تو زندگی بڑی خالی ہے۔ اچھا، نمازوں میں کیا ہے؟ دعائیں۔ ہمیں تو چلے ایک ایک آتی ہے نا، بہت زیادہ کثرت سے ہیں دعائیں۔ حتیٰ کہ شادی ہوتی ہے، جس کی ہوئی ہے اس کو دعا دیں، جس کی اپنی ہوئی ہے وہ بھی دعا پڑھے۔ خامن بیوی سے ملتا ہے، دعا پڑھے۔ اولاد پیدا ہوئی ہے، دعا کریں۔ آپ حساب لگائیے، زندگی کا کوئی موقع خالی نہیں۔ اچھا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت زیادہ کثرت سے دعائیں ملتی ہیں، اس کے علاوہ بھی ملتی ہیں، کسی کے علم کے لیے، کسی کی صحت کے لیے، کسی کی عافیت کے لیے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان، ایک تو ہے کہ میں آپ کے سامنے آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے سامنے میرے لیے دعا کریں۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے مجھے کہہ دیا کہ میرے لیے دعا کیجیے، آپ چلے گئے، میں نے ویسے ہی آپ کے لیے دعا کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، فرشتہ آمین کہتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے کہ اللہ اسے بھی وہی عطا کرے۔ ہم تو بڑے خالی ہیں اس معاملے، کہہ لیں بخیل ہیں، تھوڑے سے کنجوس ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے مانگے، اللہ آپ کو بھی دے۔ آپ دیکھیے نا، ہمیں کوئی بھی زندگی کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دعائیں کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی طاقت ہے۔ آپ نے سورہ آل عمران پڑھی ہوگی، حضرت مریم کا واقعہ پڑھا ہوگا کہ جب محراب کے پاس عبادت خانے میں رہتی ہیں، حضرت زکریا آتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ بے موسم پھل کہاں سے آیا؟ کہتی ہے اللہ کے پاس سے آیا۔ کہا اچھا، اگر اللہ اس کو موسم کے بغیر پھل دے سکتا ہے، بے شک میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، اللہ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، دعا کی اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے۔ بے شک میرے بالوں میں چاندی ہے، سفیدی ہے، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن اگر تو اسے دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے دے۔ یعنی کسی کی نعمت دیکھ کے بھی کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے۔ دل میں آئے تو کہ اللہ مجھے بھی دے دے، دینے والا تو تو ہے نا، عطا تو نے کرنا ہے۔ لہذا دعا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں۔ ہاں، بعض اوقات کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں،
لیکن آپ ہر وقت دعا کر سکتے ہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہ اللہ کا وعدہ ہے، جب بھی آپ پکاریں گے وہ جواب دیتا ہے۔ آپ دیکھیے سارے سال میں ایک مہینہ آتا ہے رمضان کا، اس میں ایک فضا ہی ایسی ہوتی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ نیکی کرتا ہے، کم کرے یا زیادہ وہ الگ مسئلہ ہے۔ جو سارا سال بھی نماز نہیں نہ پڑھتے وہ رمضان میں پڑھ لیتے ہیں، جس نے سارا سال کبھی روزہ نہیں رکھا رمضان میں وہ پکے روزے رکھتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ ہلاکت ہے اس بندے کے لیے، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ رمضان پائے اور بخشش نہ پائے۔ لہذا وہ بدبخت ہے کہ اس کی زندگی میں رمضان آیا لیکن بخشش وہ نہیں پا سکتا۔ اچھا ہم سب کو پتہ ہے کہ رمضان آتا ہے، شیاطین قید ہو جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اچھا پھر آخری ایک عشرہ آتا ہے جس میں طاق راتیں، ان طاق راتوں میں ایک رات ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، وہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اچھا اب آپ کو بتانے یہ لگے اتنی اہم رات ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے زمین پر، جبرائیل امین بھی اترتے ہیں، اس ایک رات میں آپ 2 رکعت نماز پڑھیں تو آپ ایسے سمجھے کہ آپ نے ہزاروں نمازیں پڑھی۔ کہ یہ بتائیے جب ہم یہ رات پا لیں تو کیا کریں؟ جی میرا سوال ہے، کیا کریں؟ کیا یہ کہا کہ نمازیں پڑھ لیں؟ حالانکہ نماز عبادات میں سب سے پہلے ہے، عقیدے کے بعد۔ کیا یہ کہا صدقہ کرنا، قرآن پڑھنا؟ تھا اگر یہ رات پالو تو ایک دعا کرنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ رات مل جائے تو کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا۔ جس کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں نا وہ بہت بڑا ہے، بڑی طاقت ہے اس میں۔ کہا یہ رات پالو، حالانکہ دیکھیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں لوگ، نوافل پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن حکم کیا ہے؟ یہ دعا کرنا، اے اللہ مجھے معاف کر دو، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، فاعف عنی، مجھے معاف کر دو۔ اس رات میں بھی عمل کیا بتایا؟ دعا کرو، اللہ سے مانگو، کیونکہ جس کو معافی مل جاتی ہے نا اس کو سب مل جاتی ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ معافی دے دے، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، گناہ گار ہے۔ اگر غلطی ہو گئی ہے آپ معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا صرف، بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اس کا وعدہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات۔ آپ پکی توبہ تو کریں، لہٰذا معافی کے کلم اللہ تعالیٰ پھیر دیتے ہیں۔ پر مانگو تو صحیح، مانگو، جو کسی سے مانگتا نہیں ہے اس سے مانگو جو بس دیتا ہے، اور اتنا مانگو جتنا دل کرتا ہے۔ کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ چلو تھوڑا مانگو، اگلی دفعہ آؤں گی تو زیادہ مانگوں، نہیں، دل کھول کے مانگی۔ لیکن ہم بڑے بخیل ہیں، اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ دیتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وہ بندہ تکبر کرتا ہے جو دعا نہیں مانگتے۔ انبیاء نے بھی مانگی، آدم علیہ السلام کی دعا نہیں پڑھتے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، بخشا نہ، رحم نہ کیا، ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اچھا پھر آگے چلتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام مدین میں گئے، نہ گھر تھا، نہ بیوی، نہ رشتہ، نہ کھانے کو کچھ۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ علماء نے لکھا ہے اللہ نے شادی بھی کروا دی، گھر بھی دے دیا، مانگا اللہ سے، مانگیے۔ اچھا یہ تو ہے زمین کے اوپر، ایک وہ ہے جو زمین کے نیچے ہے، دریا کے اندر ہے،
اور مچھلی کے پیٹ میں ہے اور کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے سوا تو کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، میں ظالم ہوں، ان اندھیروں سے نکال، اور اللہ تعالیٰ نکال لیتے ہیں۔ اچھا آگے چلیے، ایک غار والے بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی، حضرت ابو بکر صدیق ساتھ غار میں جا کے چھپ جاتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں کفار آئے اور غار کے بالکل قریب آ گئے، اگر وہ اپنے پیر دیکھتے تو ہمیں دیکھ لیتے، میں گھبرا گیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غم کیوں کرتا ہے؟ وہی اللہ ہے نا جس نے یونس علیہ السلام کی مدد کی تھی، وہی اللہ ہے جس نے غار والوں کی مدد کی تھی، ابھی بھی اس میں ویسی ہی طاقت ہے، ہم نہیں مانگتے۔ بات تو ہے مانگنے کی اور محبت کی، ہم میں سے کون ہے جو یہ کہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے؟ جی دنیا میں بھی چاہیے اور آخرت میں بھی چاہیے، انبیاء نے پکارا ہے۔ اچھا ایک سوال ہے جو اکثر لوگ ہم سے کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہماری کہاں اللہ سنے گا؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا گناہ گار ہو تو میں نہیں سنتا، آپ کو میں یہ بتاؤں گناہ گار کے اللہ زیادہ سنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اپنے اونٹ کے ساتھ صحرا میں سفر کرتا ہے، تھوڑا سا سامان ہے اس کے پاس، صحرا میں کوئی دکانیں نہیں ہوتی کہ سامان گم جائے تو بندہ جا کے پانی کی بوتل لے لے، نہیں، وہ سو جاتا ہے، اس کا اونٹ کہیں چلا جاتا ہے، اس کا سامان بھی غائب ہے۔ جب وہ آنکھ کھولتا ہے تب تو وہ گھبرا گیا کہ صحرا میں پانی نہ ملا، خوراک نہ ملی تو میں کہاں جاؤں؟ آپ کو پتہ ہے نا صحرا کتنا بڑا ہوتا ہے، چلتے چلے جائیں، اور وہ ڈھونڈتا ہے کہ اچانک اس کے سامنے اس کا سامان اور اونٹ آ جاتا ہے، خوشبو اتنا ہو جاتا ہے کہ کہنا اس نے کچھ تھا اور کہہ کچھ اور دیتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور کہتا ہے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ، یعنی خوشی میں نہیں، یہ گستاخی نہیں ہے، خوشی میں کہتا ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہوتا نا، کہنا تو یہ تھا کہ اللہ تو میرا رب ہے، کہتا ہے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی اس بندے کو خوشی ہوتی ہے جب گناہ گار اللہ سے توبہ کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ کو اس سے بڑھ کر خوشی ہوتی ہے کہ یہ میرا بندہ آ گیا، لہٰذا یہ نہ سوچا کریں، مانگے تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے؟ کون ہے جو بے بس دل کی پکار سنتا ہے، بے آسرا کا سہارا بنتا ہے، کسی لاچار کی مدد کرتا ہے جب دنیا سے امیدیں ٹوٹ جائیں، رشتے ختم ہو جائیں، محبتیں ختم ہو جائیں، ایسا موڑ آئے کہ آپ کے دل میں خواہش ہے لیکن آپ کسی کو بتا نہیں سکتے، تو دل میں ایک سہارا رکھیے گا، اللہ ہے، میں اس کو بتاؤں گی، اس کے سامنے جھک جائیے۔ اچھا وہ تو ایسے بھی سنتا ہے، رات کو ایک گھر میں 7 بندے ہیں، 8 بندے ہیں، ایک بزرگ ہے اور بیمار ہے، اور رات کو چارپائی پر لیٹا ہے، 12-1 بجے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ ہائے ہائے کرتا ہے، کروٹ لیتا ہوا دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کی بھی پکار سنتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ ہر لاچار اور بے بس کی پکار سنتا ہے، جب کوئی مانگتا ہے آسمان سے صدا آتی ہے، یہ میرا بندہ ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ہم برے صحیح لیکن ہے تو اللہ کی، اللہ کے پاس نہیں جانا تو کہاں جانا؟ ایسے ہی جیسے بھی ہیں تو اللہ دے رہی، گناہ گار ہے، خطا کار ہے۔ جب چاروں طرف اندھیرا ہو تو یونس علیہ السلام کا اندھیرا یاد کریں، آپ دیکھیے اللہ کے حکم سے مچھلی نے نگل لیا اور ثابت سے، اب مچھلی کے پیٹ کو آپ ذرا امیجن کریں کتنا اندھیرا ہے، اور وہ سمندر کی تہوں میں چلی جاتی ہے،
لیکن جب پکارتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، مچھلی باہر آتی ہے، ویسے ہی نکل دیتے ہیں۔ یہ معجزات ہمارے لیے ہے، کبھی اللہ تعالیٰ سے مانگ کر دیکھیے، رب کی قسم رب کریم سنتا ہے، وہ عطا بھی کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، ایک کالے رنگ کی عورت تھی، مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، مسجد نبوی میں، وہ کالے رنگ کی تھی لیکن خوش قسمت تھی، دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کی خدمت کا کام ہم سے لے، یہ انبیاء کا شیوا ہے، اللہ کے گھروں کو صاف کرنا، یقین مانیے۔ اچھا وہ جھاڑو دیتی تھی اور اکثر یاد کرتی تھی وہ ہار والا واقعہ، کہتے ہیں ایک دن میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ یہ ہار والا واقعہ کیا ہے؟ کہنے لگی کہ میں پہلے کافر عورت تھی اور کسی بادشاہ کے گھر کام کرتی تھی، ایک روز میں صفائی کر رہی تھی، بادشاہ کی بیٹی آئی ہے، صحیح بخاری میں واقعہ آتا ہے، اور اس کے گلے میں ہار تھا موتیوں کا، یعنی ہیروں کا، موتیوں کا، سرخ رنگ کا، بڑا ہی قیمتی۔ اس نے وہ اتارا اور کہنے لگی کہ میں نہانے جا رہی ہوں، اس کا خیال کرنا، میز پر رکھا اور وہ چلی گئی۔ اوپر والی جیسے منزل ہوتی ہے ویسے تھی، وہ کہتی ہے میں صفائی کر رہی تھی، کھڑکی کھلی تھی، ایک چیل آئی اور وہ چونکہ سرخ رنگ کا ہار تھا اسے گوشت سمجھا اور اٹھا کے لے گئی۔ میں دیکھتی رہ گئی، وہ باہر آئی، اس نے کہا ہار کدھر ہے؟ میں نے کہا چیل اٹھا کے لے گئی ہے۔ اس نے کہا جھوٹ بولتی ہو، تم نے چرایا۔ باپ کو بلا لیا، میں سب کو یہی کہتی رہی، میں اس وقت کافر عورت تھی، کہ میں نے نہیں چرایا، چیل لے کر گئے۔ وہ یقین نہیں کر رہے تھے، حتیٰ کہ بادشاہ نے کہا کہ ہم تجھے چوراہے میں لے جائیں گے اور تیری تلاشی لیں گے۔ میں گھبرا گئی، میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ اگر تو ہے تو سنتا ہے، تو ہے تو یہ ہار واپس آ۔ کہتی ہے اس وقت میں کافر عورت تھی، اللہ کو پکارا، ایک کافر عورت تھی، چیل آئی اور ہار پھینک دی۔ کہتی ہے میں وہاں سے نکلی اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر، اب مسجد میں ہی رہوں گی۔ وہ ہار والا واقعہ یاد آتا ہے کہ جب اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، حالانکہ وہ کافر عورت تھی اس وقت، اللہ اگر تو ہے تو سن۔ اجیب دعوت الدائی اذا دعان، وہ جواب دیتا ہے۔ اچھا پھر اسی طرح بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً کیوں نہیں دیا؟ دیکھیے دعا قبول ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، ایسے کبھی نہیں کہتے کہ اللہ سنتا کیوں نہیں، جلد بازی نہیں کرتے، دعا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے۔ بس اس کی تین صورتیں ہیں، ایک یہ اللہ تعالیٰ وہ دے دیتا ہے اسی ٹائم، دوسرا وہ نہیں ملتا لیکن کوئی پریشانی آنے والی تھی اللہ تعالیٰ وہ ٹال دیتا، آپ کو کیا پتا، یہ تو اللہ کا احسان ہے۔ صبح کو مرد گھروں سے جاتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں خیریت سے۔ آپ نے ایسے گھر بھی دیکھے ہوں گے، کوئی صبح کو جاتا ہے واپس زندہ نہیں آتا ہے، کیا وہ واپس لا سکتے ہیں اس کو؟ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے چونکہ دعا مانگی تھی وہ نہیں ملا، اللہ نے مشکل سے بچا دیا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ قیامت کا دن ہو گئی، جو دعائیں آپ کو نہیں ملی رزلٹ میں، اللہ تعالیٰ اس کا جب اجر دیں گے تو بندہ کہے گا کاش میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، اتنا اجر ہے اس کا، مجھے کیا پتا تھا۔ ابھی تو ہم کہتے ہیں بس اللہ دے ہی دے، اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، دعا کیا کرے، اللہ جو بہتر ہے وہ عطا کرے، اللہ عافیت کے ساتھ عطا کرے، کبھی بھی بس زندگی نہ مانگے، یقین مانیے کہ اللہ عافیت والی زندگی دے، یہ اللہ کو پتا ہے، سلامتی والی زندگی دے۔ اچھا ہم تو مسلمان ہیں، انسان ہیں، آپ کو پتہ ہے جانور بھی اللہ سے مانگتے ہیں۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت سلیمان کے زمانے میں بارش نہیں ہوتی تھی، آپ کو پتہ ہے قحط سالی ہو جاتی تھی، تو وہ اپنا لشکر لے کر نکلے کہ چل کے کھلے میدان میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بارش کو نازل فرمائے۔ اچھا وہ جب نکلے تو کیا دیکھتے ہیں، فَإِذَا هِيَ نَمْلَةٌ،
ایک چونٹی ہے، رافیۃ قوائمہا الی السماء، اپنے چار اس کے پیر ہوتے ہیں نا، ہمارے تو 2 ہاتھ ہیں، وہ اس نے آسمان کی طرف اٹھائے ہیں اور کیا کہتی ہے؟ اللہم، اے اللہ۔ یہ کون ہے؟ چونٹی۔ یقین مانی ہم سے بہتر ہے وہ چونٹی۔ انا خلق من خلقک، اے اللہ تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہوں، تیری ہی ہوں۔ لیسا بنا غنن عن سقیاک، اگر تو نے پانی نہ برسایا ہمیں نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے حضرت سلیمان کا یہ معجزہ تھا کہ جب جانور بولتے تھے ان کو سنائی دیتا تھا، سمجھ آتا تھا۔ انہوں نے اپنے لشکر سے کہا ارجعوا، لوٹ جاؤ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو سن لیا ہے، بارش ہو جائے گی، واپس ہو جائے گی۔ لہذا آپ ہی دعائیں کیا کریں۔ کیا دعا کرنی ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں، عافیت والی زندگیاں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، ہماری نسلوں کو نیک بنائے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے کئی صدیوں پہلے مانگا تھا کہ اللہ میری نسل میں سے ایک نبی آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ آپ بھی دعائیں کیا کریں، اللہ مال عطا کر حلال ہو، پاک ہو، وسیع ہو، ہوں گے، وہ قادر ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کے پاس غیب کے خزانے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ وہاں سے دیتا ہے۔ اللہ اولاد دے، نیک صالح دے، خوبصورت بھی ہو، خوبصیرت بھی ہو، صرف خوبصورت نہ ہو، سمجھ آ گئی؟ اللہ سے دعا کیا کریں اللہ حادثات سے محفوظ کرو، آزمائشوں سے بچا، بیماریوں سے محفوظ کرو۔ کتنی دعائیں ہیں، بہت سارے۔ اپنے والدین کے لیے دعا کر سکتے ہیں آپ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہر وقت دعا کیا کریں اللہم فقہنا فی الدین، اللہ مجھے دین کی سمجھ دے۔ نماز نہیں پڑھتے آپ، اس میں دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ کام کریں، دعا کریں اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، مجھے ہدایت دے۔ اللہ سے دعا کیا کریں اللہ مجھے جنت عطا کر، جنت الفردوس بغیر حساب کے دے۔ ہم مانگتے نہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے بندہ کہیں بیٹھے درود پڑھے، تعریف کرے اور دعا مانگے، چلتے پھرتے مانگا کرے۔ جب بھی کسی سے ملے ایک بات یاد رکھیے، دعا کے بغیر رخصت نہ ہوا کرے۔ دیکھیے دعا دینے میں کوئی بل آتا ہے ہمیں؟ اچھا اسی طرح جس بندے کی غیبت ہو جائے ویسے تو اس بندے سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن اگر وہ موجود نہیں ہے اس کے لیے بخشش مانگی، اللہ اسے بخش دے گا۔ آپ کسی کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں جو دنیا سے چلا گیا، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، وہ لوگ آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں، اللہ ان کی قبروں کو فراخ کر دے۔ آپ بے شک کام کریں، یقین مانیے، یہ نہ سمجھیے کہ یہ کسی بوڑھی عورت کا کام ہے کہ ہر وقت وہ پڑھتی رہے، نہیں، ہم میں سے ہر بندے کا کام ہے۔ ہم کروٹ بھی بدلیں تو کہیں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہم سبحان ربی، کیا ہے اس میں؟ کوئی شرم کی بات؟ اگر آپ یہ سوچیں کہ میں سارے کام چھوڑ کے اللہ اللہ کروں گی، وہ زندگی میں وقت کوئی نہیں آتا، ساتھ ساتھ ہی ہے نا۔ آپ دیکھیے دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے۔ اچھا گھر کے کام ہے نا، اللہ سے دعا کیا کریں اللہ یہ تو ضرورت ہے، میں تیری رضا کے لیے کر رہی ہوں۔ بچوں کے کام بھی، یہ میں آپ کو ایک نصیحت کروں، اپنے بچوں کے کام کرتے ہیں نا، کیا کریں اللہ یہ میں تیرے لیے کر رہی ہوں کیونکہ تو نے میری ڈیوٹی لگائی، تاکہ وہ بھی عبادت بنے، اور اللہ میرے کام اتنے نہ بڑھانا کہ میرا دین خراب ہو جائے، میرے کاموں کو آسان کر، میرے ساتھ اپنے فرشتوں کی مدد لگا دے۔ کتنی خوبصورت دعائیں ہیں، کبھی مانگے تو صحیح اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتا ہے، ہم مانگتے نہیں۔ ہاں جب سر پہ مشکل آ جاتی ہے پھر کہتے ہیں آپ اللہ اللہ اللہ، بس ویسے وہ دے تب بھی دیتا ہے، کمال کا خالق ہے نا وہ، جس بھی حال میں مانگے، جس لیے مانگے وہ پھر بھی دے دیتا ہے، جیسے ہی آپ کو مل جاتا ہے آپ مانگنا چھوڑ دیتے ہیں وہ چھینتا نہیں ہے، کمال ذات ہے اس کی، ایسا ہی ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین، وہ ہے وہاب عطا کرنے والا۔ لہٰذا دعا کیا کریں، جب بھی آپس میں آپ بیٹھتے ہیں، دو لوگ باتیں کرتے ہیں،
جب اٹھنا ہے نا دعا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، تاکہ آپ نے بیٹھ کے اگر کوئی برائی بھی کر دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ کوئی بھی ملاقات ایسی نہ رکھے، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کیا کریں۔ کوئی امام کعبہ کا ایک واقعہ بڑا ہی معروف ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، عبد الرحمن السدیس، آپ تلاوت بھی سنتے ہوں گے، انہوں نے اپنا واقعہ عربی ایک چینل پر بتایا کہ میں بچپن میں بہت شرارتی تھا، میں بہت تنگ کرتا تھا اپنی ماں کو، وہ کوئی کام کرتی میں خراب کر دیتا۔ ایک دن میں نے کام بہت زیادہ خراب کیا تو ماں جی نے مجھے کیا کہا، اے اللہ جا، یعنی کہ مجھے کہا جا تجھے اللہ تعالیٰ حرم کا امام بنا۔ دیکھیے جب بچے کچھ کرتے ہیں تو ہم کیا کچھ نہیں انہیں کہتے، بد دعائیں دیتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اس کو بھی کوستے ہیں اور اس کے باپ کو بھی ساتھ میں، خاص طور پہ اس کے ددیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس پہ گیا ہے، یہ اس پہ گیا ہے۔ اللہ کے بندو جب بچے تنگ کرتے ہیں کہا کریں اللہ ان کو میرا فرما بردار بنا، اللہ ان کو دین کا داعی بنا، ان کو نیک اور صالح بنا۔ جب آپ لعنت کرتے ہیں، اگر لعنت ان پر چلی گئی تو اللہ کی رحمت سے ساری زندگی کے لیے مایوس ہو گئے۔ جب غصہ آتا ہے نا دعا پھر اللہ مجھے صبر دے، ضروری نہیں ہوتا کسی میت پر صبر ہو، آج کل گرمی میں بھی صبر ہے، یقین مانیے۔ آپ چولہے پر کام کر رہے ہیں، ایک بچہ آپ کی ٹانگ کے ساتھ ہے، ایک چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، اس وقت میں آپ نے نہ ان کو مارنا پیٹنا ہے اور نہ ہی چلانا ہے، آپ نے کہنا اللہ مجھے صبر دے دے، وہ صبر دینے والا ہے، اسے مانگتے ہیں اللہ مجھے شکر کرنے والا بنا دے، ذکر کرنے والا بنا دے۔ یہ دعائیں مانگتے ہیں تب اللہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی کرے، آپ خود کیا کریں، دعا مانگا کریں۔ قرآن مجید میں جو دعائیں آتی ہیں ایک ایک آپ روزانہ کی پڑھنا شروع کریں۔ ایسے ہی نا ربنا ظلمنا انفسنا آتی ہے، رب زدنی علما، کمال کی دعائیں اور لوگ اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں سوائے مجلس میں۔ یہ کس کو کہا تھا، قل رب زدنی علما، اللہ کے نبی آپ کہیے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور ہمیں کچھ نہیں آتا، ہم کہتے ہیں ہمیں چاہیے نہیں، مانگا کریں رب زدنی علما، اللہ علم دے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مانگا اللہ علم دے ساتھ عمل بھی دے۔ کتنی خوبصورت دعائیں ہیں، ہمارا دین تو بہت خوبصورت ہے، لہٰذا جب مانگنا ہوتا ہے آداب پھر انشاءاللہ میں بیان کروں گی، ہر حال میں اللہ سے مانگیں، لیٹے ہیں، بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کیا کریں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔